دنیا میں آج تک بکنے والی مہنگی ترین گائے، یہ واقعہ ایک غریب اور یتیم لڑکے کی گائے کا قصہ ہے، جسے قرآن پاک میں نہایت ہی شاندار طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اسے سورۃ البقرہ گا والی سورہ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک سیرت اور صالح بزرگ گزرے تھے۔ ان کی اولاد میں ایک لڑکا تھا جو کہ ابھی بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس بزرگ کے پاس کل ترکہ میں ایک ہی گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے دنیا سے جانے سے پہلے اس بچیا کو پکڑا اور جنگل میں لے گیا اور جنگل میں یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا، اے اللہ، میں اس وقت تک اپنی اس بچیا کو تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا نابالغ بچہ بالغ نہ ہو جائے، اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، لڑکا بھی جوانی میں پنچ کر باپ کی طرح نیک سیرت اور ماں کا فرمانبردار بنا۔ اس جوان نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ رات کا پہلا حصہ ماں کی خدمت، درمیانی حصے سوتا اور رات کے آخری حصے میں عبادت کرتا، اور رات کی طرح اس نے اپنی کمائی کے بھی 3 حصوں میں تقسیم کر رکھی تھی۔ اس کی کمائی کا ذریعہ علیہ السلام جنگل لکڑیاں کاٹنا اور انہیں بیچنا تھا۔ لکڑیوں کو بیچ کر 1/3 حصہ صدقہ، 1 حصہ اپنی ضرورت اور 1/3 حصے قوما کی خدمت کے لیے مختص کر رکھا تھا، اور ادھر جنگل میں بچیا بھی بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی۔ ایک دن جوان کی والدہ اپنے بیٹے سے اس بچیا کا ذکر کرتی ہے اور اسے اپنے والد کا پورا واقعہ سناتی ہے اور کہتی ہے، وہ بچیا اب میرے حساب سے جوان ہو چکی ہوگی، لہذا تم جنگل میں اس جگہ پر جاؤ جہاں تمہاری باپ نے اسے تمہاری لیے چھوڑا تھا، اور وہاں جا کر تم نے اس طرح اپنے پروردگار سے اس طرح دعا مانگنی ہے، اے حضرت ارحم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق کے خدا، میرے رب، میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت کو مجھے واپس سونپ دے۔ یہ دعا سکھا کر ماں نے بیٹے کو بالا۔ وہ گائے پیلے رنگ کی ہوگی، ایسے لگی کہ جیسے سورج کی کرنیں اس سے ٹپک رہی ہوگی۔ جوان اسی جنگل میں پنچنے کے بعد رب کے آگے دعا گو ہوا تو فوراً ہی ایک خوبصورت و حسین گائے دوڑ لگائے جوان کے پاس اکڑ ہوئی۔ گائے کو پکڑے جوان نے گھر کی رالی اور والدہ کی خدمت میں اپیش ہوا۔ جب ماں نے گائے کو دیکھا تو بیٹے کو بولنے لگی، بیٹا جا کر اس گائے کو بازار میں فروخت کر آ، لیکن میرے سے مشورہ کئی بغیر کسی کو گائے نہیں دینی، اس گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی لگانا۔ بازار میں ایک گاہک نے گائے کی قیمت پوچھی تو لڑکے نے کہا 3 دینار، مگر اس پر گاہک نے کہا میں اس گائے کو 3 دینار سے زیادہ میں خریدوں گا، لیکن تمہیں ماں سے مشورہ کئی بغیر ہی گائے کو فروخت کرنا ہوگا۔ لڑکا کہنے لگا 3 دینار سے زیادہ تو کہ تم مجھے جتنے دینار دے ڈالو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ماں کے مشورے بغیر تمہیں گائے دے ڈالوں۔ لڑکا میں سے مشور کرنے آتا ہے اور ساری حقیقت ماں کو سنانے کے بعد ماں لڑکے سے کہنے لگی، بیٹا یہ گاہک مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے، تم واپس بازار جاوے اور ان سے مشورہ کر کے پوچھوں کیا ہم اس گائے کو کب چھے۔ جوان نے اس گاہک کو تلاش کر ہی لیا اور سارا ماجرہ سنانے کے بعد فرشتہ جو کہ گاہک کی صورت میں تھا کہنے لگا، ابھی کچھ دنوں کے لیے اس گائے کو تم مت بیچنا، آنے والے دنوں میں اس گائے کے خریدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے لوگ ہوں گے، اور اس وقت تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر قیمت مانگتے ہو تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس گائے کو کیوں خریدتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھوڑے دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک امیر شخص عامیل نامی بندے کا قتل ہوتا ہے۔ اس شخص کے قاتل اس کے 2 چچا کے لڑکے تھے۔ قتل کے بعد اس کے لاش کو ویرانے میں چھپا ڈالا۔ صبح اس بات کی خبر جب لوگوں تک پہنچی تو لوگوں نے اس قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ چھان بین کرنے کے بعد لوگ ناکام ہے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اس بات کا فیصلہ کرنے کی درخواست کرتے۔ اپنے فرمایا، تم لوگ ایک گائے کو ذبح کر کے اس کی زبان سے اس کی دم کی ہڈی سے لاش کو مارنا تو زندہ ہے کر وہ خود ہی اپنے قتل کرنے والے کا نام بتا دے گا۔ یہ سنتے ہی بنی اسرائیل میں بحث شروع ہو گئی، اس گائے کا رنگ کیا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہوگی، اس گائے کو تلاش کیسے کریں گے۔ گائے کی تلاش کرنے کے بعد آخرکار بنی اسرائیل کے لوگ اسی لڑکے کی گائے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور لڑکے کی منہ مانگی رقم دے کر اس کی گائے کو خرید لیا۔ گائے ذبح ہوئی مقتول کی لاش کو ہڈی ماری مقتول زندہ ہو کر بتاتا ہے کہ مجھے قتل کرنے والے میرے 2 چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے میرے مال متا کلی مجھے قتل کیا۔ ان دونوں لڑکوں کو پکڑ کر وہی قتل کیا جاتا ہے اور ماں کے فرمانبردار بیٹے کو دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے کو ذبح کرو،
تو وہ لوگ بولے کہ کیا اب ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤ۔ تو آپ کی قوم نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں بتلا دے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو بوڑھی ہو نہ بچہ بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، تو تم کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ ایک پیلی گائے ہو جس کی رنگت دبدباتی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ وہ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں صاف صاف بیان کر دے وہ کیسی گائے ہو، کیونکہ گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے، اور اللہ چاہیے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے زمین جوتنے کی خدمت نہ لی جاتی ہو، اور نہ وہ زمین میں پانی بھرتی ہو، بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ یہ سن کر وہ لوگ بولے کہ اب ٹھیک ٹھیک بات لائے۔ پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور بنی اسرائیل، جب تم لوگوں نے ایک خون کیا اور ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کر دینا تھا جس کو تم چھپاتے تھے، پھر ہم نے ان لوگوں سے فرمایا تم لوگ اس گائے کے ایک ٹکڑے سے مقتول کو مارو، تو وہ زندہ ہو گیا، اور اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور وہ اپنی نشانیاں تم لوگوں کو اسی طرح دکھاتا ہے تاکہ تم لوگ اس بات کو سمجھ لو۔